آج ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ ایک پروگرام کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جنات کی خوراک کے متعلق ہے کہ جنات کا خوراک کیا ہے، ان کا کھانا کیا ہے۔ اس کے متعلق معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمی عام ہے اور بہت ساری باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں چیزیں کھاتے ہیں۔ ان باتوں کی حیثیت کیا ہے، ان باتوں کے بارے میں دین اسلام ہمارے اسلاف اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، آیا مل کر اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو حدیث سناؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں، ان کا نام عبد المسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنات کا نمائندہ بلا کر اپنے پاس لے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ تو قرآن مجید سننے کے بعد جنوں میں سے کسی ایک نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے لیے کسی کھانے کا انتخاب کریں کہ ہم کون سا کھانا کھائیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے گی وہ تمہارے پاس آتے ہی اس پر گوشت چڑھ جائے گا، وہ تمہارا خوراک ہے۔ ہر وہ ہڈی جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی جائے وہ کس کا خوراک ہے؟ وہ جنات کا خوراک ہے۔ اور جنوں کے اندر جو جانور موجود ہیں وہ کس کا، ان کا خوراک کیا ہے؟ ان کا خوراک ہے گوبر، اونٹنی کی میلی۔ فرمایا کہ یہ تمہارے جو جانور ہے ان کا چارہ ہے گوبر، وہ یہ کھایا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کے لوگوں، تم ان دو چیزوں سے خبردار استنجا مت کرنا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 گوبر، نمبر 2 ہڈی۔ ان دو چیزوں سے کبھی بھی استنجا مت کرنا۔ اور حدیث کے جو آخری الفاظ یہی، یہ تمہارے بائی یعنی نیک جنات جو تمہارے بائی ہیں ان کا یہ خوراک ہے، ان کا کیا ہے؟ خوراک ہے۔ حدیث میں یہ پتا چلا، نمبر 1 پہلی بات پتا یہ چلی کہ جو نیک جنات ہیں، جو اچھے جنات ہیں، ان کا خوراک کیا ہے کہ ہڈی۔ جو ہڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک جنات کا خوراک ہے۔ اس کے بعد جنوں کے اندر جو جانور موجود ہیں، یعنی اس حدیث سے پتا چلا جنوں کے اندر بھی جانور موجود ہیں، ان کا خوراک کیا ہے؟ گوبر ہے، اونٹنی کی مینگنی ہے، کہ وہ ان کا چارہ ہے، وہ چارہ کھاتے ہیں۔ اگر جانور ان میں اندر موجود ہیں تو یقیناً وہ قربانی بھی کرتے ہوں گے، اللہ کے نام پر ذبح بھی کرتے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جنات قربانی بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح بھی کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح جانوروں کو پالتے بھی، بڑا بھی کرتے ہیں، اور دیگر جو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان میں جنات اچھے بھی ہیں، برے ہیں، سب موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتا، ایک آخری بات جو پتا چلا وہ یہ بھی چلا کہ جو جنوں کے اندر جو اچھے جنات ہیں، جو نیک جنات ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمان کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ ایک حدیث اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ تو جو نیک جنات ہیں، مسلمان جنات، وہ ہمارے کیا ہے؟ ایک طرح کے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ہمیں ان کے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کن چیزوں کا؟ کہ ہم خبردار گوبر سے اور دوسرا ہڈی سے کبھی بھی ہم استنجا مت کریں، کیونکہ اس کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک سوال اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کے اندر جو برے جنات ہیں، جو یعنی ہندو ہیں، خبیث ہیں اور بہت شادی جنات ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ اس کے متعلق بہت ساری آرائیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک بات کا ہم سب کا اتفاق ہے، معالجین کا اتفاق ہے، کیا ہے کہ جو جن جو ہندو ہوتے ہیں، غلیظ جن ہوتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ گندگی کھاتے ہیں۔ ہم واش روم جاتے ہیں، واش روم کی دعا پڑھتے ہیں، تو وہاں جو جن اور جو مذکر مؤنث دو جن جو موجود ہوتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ واش روم کو پاخانہ کھاتے ہیں۔
इसी तरह जो गंदगी के जो ढेर जहाँ जमा होते हैं वहाँ भी जिन्नात होते हैं, तो वहाँ वो गंदगी की ढेर की चीज़ें वो खाते हैं। इसी तरह जो खाना बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया गया वो खाना किसका है? वो शैतान का खाना है। वो यानी अच्छे नहीं, बुरे लोगों का, बुरे जिन्नात का यानी वो खाना बन जाता है। अच्छा, इसके बाद कुछ बातें और भी हमारे अंदर आम है, मशहूर है, मारूफ है। ये भी सुनने में आता है जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, मिठाई बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा उनको अच्छा भी लगता है। तो बाद दफा क्या करते हैं, रात के वक्त जब दुकानें बंद हो जाती हैं तो दुकान में चले जाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ दुकान से उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद तो पैसा गले में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, कभी कभार ये भी सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जीन बाकायदा मिठाई की दुकान पर जाता है तो रूप बदल कर जाता है, तो बहुत सारी मिठाइयाँ वो खरीदता है। तो इसीलिए वो दिखाता नहीं कि जिन ये ताकि उनको शक ना हो कि भाई जिन दुकान में लेने की मिठाई आया है, ताकि लोग डर ना जाए इस बहाने। तो इस तरह की कुछ बातें भी आम हैं। अच्छा, बात दफ़ा ये भी लोग कहते हैं कि जो मिठाई का कारोबार करेगा भाई उसको नुकसान नहीं होगा। लोगों ने पूछा भाई क्यों, ये किसने कहा? कहते हैं कि भाई जिन्नात का खुराक है, जिन्नात का खास आइटम है मिठाई, जो उसको बेचता है तो कभी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की अजीब अजीब बातें हैं, इसकी कोई सरोकार, कोई हकीकत नहीं। अच्छा, मज़ीद वाली बात एक और भी है, कुछ बातें अभी भी और मज़ीद भी है कि सुना कुछ कुछ जिन्नात ऐसे भी हैं तो बोतल बड़े शौक से पीते हैं, खुसूसन पाकोला का बोतल हुआ, स्प्रिंग बोतल हुआ, कि बड़े शौक से पीते हैं। तो मैंने इनको कहा, जनाब वाला लगता तो नहीं ये जिन है, लगता है कुछ और मामला है जिसकी वजह से बेचारा जिन बदनाम है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये की कोई हकीकत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बहुत चीज़ें खाते हों, लेकिन शरीयत ने जहाँ तक हमें बताया सिर्फ उतना तक हम महदूद रहें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आगे मत जाए। क्योंकि उसमें बाद दफ़ा लोग ईमान जब दूसरी तरफ चले जाते हैं तो बाद दफ़ा उनके ईमान का भी खतरा हो जाता है, उनके अकीदे का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो बराए करम जहाँ तक है वहाँ तक वो कोशिश करें, ईमान रखें। जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने रोका है वहाँ से रुक जाए, जिस चीज़ से अल्लाह के वसल्लम ने खबरदार किया है वहाँ से हम होशियार हो जाए, वो चीज़ करना नहीं, क्योंकि पैगम्बर का हुक्म है, बात ख़त्म। बाकी जितनी भी सारी बातें हैं ये लोगों की बातें, लोगों की बनवाई बातें, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये सारी दास्तान वाली बातें हैं, ये सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं, लेकिन शरीयत की जो बात है हमें उसको फॉलो करना है और उसको साथ लेकर चलना है। मैं इसी बात पर इख्तिताम करता हूँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नए वीडियो के साथ मैं आपके सबके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को देखते रहिए, इस पैगाम को मज़ीद लोगों तक फैलाती भी रहिए, लोगों तक बेचती भी रहिए, ताकि जो गलत फहमी हमारे मुआशरे में मौजूद है ताकि इनकी इस्लाह हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।